اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ ہود ہم کر رہے ہیں اور اس کا رکوع نمبر 6 آج دیکھیں گے، آیت نمبر 61 سے دیکھیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور ہم نے سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس نے تم کو اس میں آباد کیا، تو تم اپنے گناہوں سے معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک سے قوم سمود کے بارے میں آ رہا ہے۔ تقریباً 3000 سال قبل اور طوفان نوح سے تقریباً 832 سال بعد سلسلہ نسب حضرت صالح علیہ السلام کا چھٹی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے اور 280 سال آپ کی عمر ہوئی، اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ سمود کہاں آباد تھے اور کس خطے میں پھیلے ہوئے تھے، اس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ ان کی آبادیاں شمالی اور مغربی عرب حجر میں تھیں۔ گویا اس وقت حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کا مقام سکونت تھا۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں۔ فن تراشی میں یہ لوگ بہت ماہر تھے اور اس قوم نے بڑی ترقی اور عظمت حاصل کی ہوئی تھی اس فن میں۔ قرآن مجید میں سمود کے حال میں ان کی سنگ تراشی اور فن تعمیر کا جگہ جگہ ذکر آیا۔ حجاز اور شام کے مابین جہاں یہ قوم کسی زمانے میں آباد تھی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر نہایت شاندار، پرتکلف اور پائیدار عمارتیں انہوں نے بنائیں، جن کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی تھی اور ان کی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزرتی تھی۔ یہ قوم بھی خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبود باطل کی پرستش کرتی تھی اور یہ شرک میں مبتلا قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو حقیقی توحید کی طرف دعوت دی تھی، کہا تھا کہ صرف خدائے واحد کی عبادت کرو لیکن انہوں نے اس بات کو نہ مانا اور بت پرستی کی، اور حضرت صالح علیہ السلام کا یہ جملہ ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب قریب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کفار و مشرکین نے باطل عقیدے اختیار کیے اور غلطی کی اور اپنے لیے خسارے کا سامان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں جب بھی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی جائے، اللہ کے قرب کی دعا مانگی جائے، اپنے اصلاح کی دعا مانگی جائے، یقیناً رب سنتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ آیت نمبر 62-63 اس کو دیکھیں۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ قال یا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فما ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسیر۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے صالح تم تو اس کے قبل ہم میں ہونہار تھے، کیا تم ہم کو ان کی عبادت سے منع کرتے ہو جس کی عبادت ہمارے بڑے کرتے آئے، اور جس دین کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو واقعی ہم اس کی جانب سے بڑے شبے میں ہیں۔
جس نے ہم کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے میری قوم، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پڑھوں اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہو، تو اگر میں اللہ کا کہنا نہ مانوں تو پھر مجھ کو خدا سے کون بچائے گا؟ تو تم تو سراسر نقصان ہی کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ اللہ کی حقانیت رب ہونے کی دلائل دیے، لیکن یہ لوگ نہ مانے۔ ہر پیغمبر میں دیکھیں دیانت، صداقت، فہم، عقل، فراست، حلم، رشد، اس کے آثار شروع ہی سے نمایاں رہتے ہیں، جیسے کہ حضرت خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے سارے عرب امین کا خطاب دیتا ہے، اور آپ کی دیانت اور امانت کا نہایت درجہ معتقد تھا۔ نبوت کا دعویٰ بت پرستی سے ممانعت پہ یہ سب لوگ مخالف ہو گئے، تو نبی کا کام زیادہ تو ان کا حوصلہ بھی پھر زیادہ ہوتا ہے، اور حق و باطل میں جو فرق ہے یہی وہ بیان کرتے ہیں کہ حق چیز کو اختیار کرو، زندگی میں مل جاتی ہے اگر انسان اس پہ قائم رہے کہ مجھے حق چیز چاہیے، حلال چیز چاہیے، صراط مستقیم چاہیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس راستے تک پہنچنے میں بھی آزمائشیں آئیں گی، پھر جو ہار جاتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور جو اللہ سے مانگتے رہتے ہیں اور ان کو آخرت پہ یقین ہوتا ہے وہ دنیا میں بہت محتاط زندگی گزارتے ہیں۔ اگلی آیات کو دیکھیں، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتٍ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ اور اے میری قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، کبھی تم کو عذاب آ پکڑے۔ سو انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 روز اور بسر کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں۔ تو جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور اس دن کی بڑی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک آپ کا رب ہی بڑی قوت والا، غلبے والا ہے۔ اور ان ظالموں کو ایک نعرے نے آ دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو، سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، خوب سن لو، رحمت سے سمود کو دوری ہوئی۔ تو ظاہر ہے جب منہ مانگا، انہوں نے معجزہ مانگا تھا کہ سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور وہ اس کا بچہ ہو، تو جب ہم یہ معجزہ دیکھیں گے ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا، اور ان کو یہ کہا کہ اس اونٹنی کا بھی خیال رکھو۔ اب وہاں پہ جو کنواں تھا وہاں پہ یہ اونٹنی پانی زیادہ پیتی تھی، تو یہ طے پایا کہ ایک دن وہاں کے لوگ پانی پئیں گے اور ایک دن اونٹنی پانی پیے گی۔ لیکن انہوں نے انہی لوگوں میں سے ایک آدمی نے غلطی کی اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور عذاب الہی کو دعوت دی۔ تو یہ ان کی بدقسمتی تھی، اور ان کے اوپر ہوا کا عذاب آیا تھا، اور یہ 8 دن مسلسل آیا، دن اور رات، اور وہاں سے پھر یہ لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ دیکھیں شروع میں ہم نے کیا پڑھا کہ ان کی عمریں زیادہ تھیں، ان کی جسامت ایسی تھی کہ یہ بڑے مضبوط لوگ تھے، اور ہوا سے پھر ایسے تھا کہ ان کو ایسے آتا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں تیز ہوا سے ایسے ہی اندر ان تراشے ہوئے محلات جو بنے ہوئے تھے اس میں ہوا جاتی تھی اور ان کو کھینچ کے باہر لا کے تنکوں کی طرح ان کو پٹخ دیتی تھی۔ تو اللہ کا عذاب اتنا سخت، کتنے طاقتوروں کو اللہ تعالیٰ، جیسے ابابیل کی بات آتی ہے نا، ابابیل نے ابرہہ کے ساتھ کیسے، چھوٹا سا پرندہ ہے، تو
تو اللہ نے کیسے بدلہ لیا؟ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ کے پاس ساری طاقتیں، یہ سوچنا چاہیے۔ تو اللہ نے ان کو کھنڈرات میں بنا دیا، تبدیل کر دیا اس قوم کو، اس جگہ کو۔ اور قوم سمود کے کھنڈرات کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک سمود کی بستیوں کے نشانات وادی قرا میں موجود تھے۔ صحیح بخاری، مسند احمد کی روایات کے مطابق غزوہ تبوک کو جاتے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر سمود کی ویران بستی پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش اور جگہ پھرنے کی جگہ بتائی، اور جس کنویں سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس کے سوا اور کنویں کے پانی کو آپ نے استعمال کرنے سے منع فرما دیا، اور کہا جب تک اس بستی سے گزر نہ ہو جائے استغفار کرتے رہو۔ بعض صحابہ کرام نے اس بستی میں دوسرے کنویں کے پانی سے جو آٹا گوندھ لیا تھا آپ نے استعمال کرنے سے منع فرما دیا، اور آپ کی اجازت سے وہ اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ہجر کی بستیوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرو، یہاں پہ روتے ہوئے داخل ہو، اور یہاں سے غافل نہ ہونا ورنہ تم بھی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اس رکوع کا ایک ہی سوال ہے، قوم سمود کی طرف کون سے نبی آئے تھے، انہوں نے کون سا معجزہ طلب کیا تھا؟ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، شریعت مطہرہ کی نافرمانی سے ہم کو مکمل طور پہ بچا لیجئے، اور ہم کو ظاہر میں باطن میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، اس وقت مسلمان امت مسلمہ میں بعض غیر شرعی رسومات رائج ہیں جو کہ لوگ اپنے باپ دادا کی تقلید کی بنا پہ آج بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ میرے مالک، ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرما، سنت اور بدعت کا فرق سمجھا دیجئے، اور صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔